بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی نسبت پر یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. ہم لوگ چونکہ صبح 4 بجے سے سفر میں نکلے ہیں اور آگے بھی ذہن و دماغ پر یہی فکر سوار ہے کہ ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے اور آپ کے پاس بھی تاخیر سے پہنچے ہیں، آپ حضرات بھی کافی دیر سے پہنچ گئے، یہاں پر انتظار کر رہے ہیں. اس لیے میری کوشش ہوگی کہ مختصر انداز میں اپنی بات کو قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کروں. اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. برادران اسلام، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی نازک دور ہے. اس دور میں مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ اپنے ایمان کو بچانا ہے. مسلمانوں پر دنیا میں مختلف زمانے میں مختلف طرح کے حالات آتے رہے، مگر حضرات مفکرین نے اس بات کا جائزہ لیا کہ مسلمان ایسے حالات سے کیسے نبرد آزما ہوں اور کس طرح سے ان حالات سے باہر آئے. تو اللہ رب العزت کا نظام یہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. تو سب سے پہلی صفت ہمیں اپنے اندر صفت ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ ایمان کہا جاتا ہے دل کی گہرائی سے اسلامی عقائد کو تسلیم کرنا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، قرآن کریم کی صداقت کا اعتراف کرنا، قیامت کے واقع ہونے کا یقین کرنا، اپنی زندگی کا اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا اس کی تیاری کرنا، یہ ہے ایمان. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دین کیسے سیکھا؟ تو فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازداد القرآن ایمانا، کہ ہم نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا اور پھر اسی قرآن کی برکت سے ہمیں ایمان میں رسوخ، پختگی اور مضبوطی حاصل ہوتی چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کا نزول 23 سال میں ہوا. اس میں قرآن کریم کے نزول کے 2 مقام ہیں. ایک تو قرآن کریم کا وہ حصہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا جو 2/3 ہے، اور دوسرا قرآن کریم کا وہ حصہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو ایمانی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے یہ نظام بنایا کہ قرآن کریم کا جو حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس حصے میں اعتقاد، عقائد اور ایمان پر سب سے زیادہ بحث کی گئی. انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اس کا نزول کیوں ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے کہا کہ جیسے ہم لوگوں کا نسب ہے ایسے محمد تمہارے اللہ کا کیا نسب؟
تو قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیا کہہ دیجیے اللہ احد، اللہ یکتا ہے. اللہ ایک ہے نہیں، اللہ یکتا ہے. ایک اور یکتا میں فرق ہے. یکتا ہے کا مطلب کیا؟ ایک بھی ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جن سکتا ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کا نسب جاننا چاہتے ہیں. نسب اس کا ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو ماں باپ کا محتاج نہیں، جس نے ساری دنیا کے ماں باپوں کو پیدا کیا. آخر اسے کیا ضرورت ہے ماں باپ کی؟ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. وہ اکیلا ہے، اکیلا رہے گا. اس کے ساتھ اس کے بادشاہت میں کوئی شریک اور ساجی نہیں. آپ قرآن کریم کے ان تمام صورتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں سب سے زیادہ اللہ کی وحدانیت پر زور دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد قیامت کا کثرت سے تذکرہ کیا گیا، آخرت کا تذکرہ کیا گیا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کا عقیدہ آخرت یہ انقلابی عقیدہ ہے. اسی عقیدے کی برکت سے حضرات صحابہ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا. زمین پر بسنے والا انسان جب تک کہ اسے اس بات کا احساس نہیں جاگتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت تک اس کی اصلاح کے امکان نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وہ صورتوں میں کثرت سے قیامت کا ذکر کیا گیا، اس میں کثرت سے آخرت کا ذکر کیا گیا، اور حضرات صحابہ کو اپنی اس زندگی کے سلسلے میں اس بات کی فکر یاد دلائی گئی کہ انہیں اپنی زندگی کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا. آج کے ہمارے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جیسے قرآن کریم نے حضرات صحابہ کی تربیت کی، ہم بھی اپنے معاشرے کی ایسی ہی تربیت کریں کہ سب سے پہلے امت کو ایمان سے وابستہ کریں، امت کو قرآن سے وابستہ کریں. کسی مسلمان نے کسی مفکر سے سوال کیا کہ کیا قرآن کریم میں انسان سازی اور شخصیت سازی کا کوئی کورس بیان کیا ہے؟ لوگ بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. کہا شخصیت سازی، جس کو آج کی زبان میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. تو کہا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر قرآن کریم کچھ کہتا ہے؟ کہا ویسے تو بہت کچھ قرآن نے کہا ہے، مگر ایک صورت ایسی ہے کہ اگر اس صورت کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا جائے اور اسی پر عمل کر لیا جائے تو روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور وہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہا اس سورہ مبارکہ نے شخصیت سازی کا کورس بیان کیا ہے. اس سورہ مبارکہ نے بیان کیا کہ زمین پر بسنے والا انسان بہترین انسان کیسے بنے گا. کہا سب سے پہلے والعصر، زمانے کی قسم، اسے ٹائم مینجمنٹ کا پابند اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. وہ اپنے آپ کو وقت کو ضائع کرنے سے بچائے اور اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو اس طور پر قیمتی بنائے، یا تو آخرت کے کسی کام میں صرف کرے یا دنیا کے کسی کام میں صرف کرے، مگر لا یعنی اپنی زندگی کو وہ بیکار نہ خرچ کرے. کہا سب سے پہلا اصول شخصیت سازی کا اسلام نے ٹائم مینجمنٹ بیان کیا. اس کے بعد کہا قرآن نے ان الانسان لفی خسر، کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان خسارے میں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خسارے سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو قرآن نے کہا
کہ 4 صفتیں پیدا کرے گا تو آپ خسارے سے نکل جاؤ گے. الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کی پابندی کریں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کریں. تو فرماتے ہیں کہ ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یہ 4 صفتیں اگر کوئی معاشرہ اور کوئی شخصیت اپنے اندر پیدا کرتی ہے تو اس صورت میں وہ خود شخصیت سازی سے سرفراز ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے اپنا ٹائم صحیح چیزوں کے اندر میں خرچ کرنا، اور دوسرے نمبر پر ایمان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر وابستہ کرنا، تیسرے نمبر پر عمل صالح کا اپنے آپ کو عادی بنانا. عمل صالح کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا. اور چوتھے نمبر پر اپنے ماحول کو اچھا بنانا. انوائرمنٹ، اور جس ماحول میں انسان زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ جس ماحول میں انسان زندگی گزارتا ہے وہ ماحول انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے. اگر انسان اچھے ماحول میں زندگی گزارتا ہے تو بہت ساری بری عادتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، اور اگر انسان برے ماحول میں زندگی گزارتا ہے تو اچھا انسان بھی بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے. اسی کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے تعبیر کیا کہ ماحول ایسا بنایا جائے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضا قائم ہو، کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو غلط کرنے والے کو غلطی سے روکا جائے، کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کرنے والے کو روکا جائے، اور کوئی اچھائی نہیں کر رہا ہے تو اس کو اچھائی کا حکم دیا جائے. اور اس طریقے سے پورے ماحول کو، اسلامی ماحول اور ایمانی ماحول، اپنے گھر کا ماحول، اپنے محلے کا ماحول، اپنی اسکول کا ماحول، اپنی کالج کا ماحول، اپنے مدرسے کا ماحول، اپنے مکتب کا ماحول، سارے ماحول کو جب صحیح بنا دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ خود بخود انسان کی شخصیت درست ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے انگریزوں نے جب دیکھا کہ دنیا کے انسانوں کو بگاڑنا ہے تو اسی لیے انہوں نے سیکولر ایجوکیشن کو نافذ کر کر وہاں پر انہوں نے تعلیم سے زیادہ ماحول کے بگاڑنے پر محنت کی. انہوں نے کلچر کے نام پر اور عجیب عجیب ناموں کے اوپر ایسے ایکٹیویٹیز لوگوں کے پاس کروائی کہ وہاں پر جانے کے بعد اگر ہمارا مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں بہت سارے لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر محروم نہیں تو کم سے کم وہ دین سے تو بہرحال دور ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو سب سے پہلے درست کرنے کی فکر کریں، اپنے گھروں کے اندر میں دین کو زندہ کریں. اس لیے کہ آج کا انسان کیا سمجھتا ہے، کیا ہے، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، عیش و عشرت کرو، اپنی مرضی میں جو کچھ آیا وہ کرو اور چلے جاؤ، دیکھیں گے مرنے کے بعد جو ہوگا سو ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. مرنے کے بعد جو ہوگا اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر میں انسان کو قربانی دینی پڑے گی. مرنے کے بعد والی کامیابی کے لیے انسان کو یہاں پر رہ کر محنت کرنی پڑے گی. جب ایک انسان حقیر سی دنیا کو کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، تو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی یہ بغیر محنت کے انسان کو حاصل ہو سکتی نہیں ہے. اسی لیے کبھی کبھی ایک جملہ پورے معاشرے کے اندر میں تبدیلی کا باعث ہوتا ہے. 6 صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کرنے لگے کہ شاید اب مسلمان اور اسلام روئے زمین سے مٹ جائے گا، ایسے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے اسلام کو کیسے زندہ رکھا اور کیسے اسلام کو زندہ کیا کہ وہی تاتاری جو مسلمانوں کے خون کے پیاسا تھے، اللہ رب العزت نے انہی کو اسلام کی نعمت سے مالامال کر دیا. حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تاتاری کیسے مسلمان ہوئے. تو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا ایک بادشاہ، اس کے پاس شیخ جمال الدین کو پکڑ کر لایا گیا. تو آپ کے سامنے، اس کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس نے پوچھا کہ آپ اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے.
کیا سوال کیا اس نے؟ آپ اچھے ہو یا ایک کتا اچھا ہے؟ تو شیخ نے بڑا پیارا جواب دیا. شیخ نے کہا اگر میں ایمان پر مرا تو میں اچھا ہوں، اور اگر میں بغیر ایمان کی گیا تو یہ کتا مجھ سے اچھا. جب اس نے یہ جملہ سنا تو وہ حیران ہو گیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے. پھر وہ ان کو تنہائی میں بلا کر پوچھتا ہے کہ آپ نے جو جواب دیا تو یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ تو پھر آپ نے اس کو ایمان سمجھایا کہ ایمان نام ہے ایک اللہ کو تسلیم کرنے کا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس کے سامنے زندگی کا جواب دینا ہے. اور پورا ایمان جب اسے سمجھایا تو فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں آپ کے ایمان کی تقریر کو سن کر وہ اسلام میں داخل ہو گیا. ایک جملے نے اس کی زندگی میں تبدیلی کر دی. کتنا جملہ؟ ایک جملہ، لیکن وہ جملہ دل کی گہرائی اور ایمانی کانفیڈنس کے ساتھ نکلا تھا. تو اسی لیے بڑے بڑے ظالم اور سورما بھی جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں، جب ان کے سامنے کسی چیز کو ایسے پریزنٹ کیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ کیا ہے آخر، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مومن اگر حوصلے کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور وہ بہت تیزی سے کامیابی حاصل کرتا ہے. اور کافر بہت جتن کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور غیر مومن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. اسے کامیابی میں دیر لگتی ہے اور مومن کو کامیابی میں دیر نہیں لگتی. جب اللہ دیکھتا ہے کسی کے دل کی تڑپ کو، جب اللہ دیکھتا ہے کسی کے اخلاص کو، تو اللہ اس سے ایسے جملے کہلوا دیتا ہے کہ سلطنت اسلام کے اندر میں کیا ہو جاتی ہے؟ داخل ہو جاتی ہے. اور پھر وہی تاتاری اسلام کے پاسباں بن گئے. فتاوی تاتاریہ کے نام سے کتاب لکھی گئی جو ریفرنس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ دنیا کے اندر میں اسلامی حکومتیں جو قائم ہوئی، ان اسلامی حکومتوں کے اندر میں انہوں نے پائیدار قسم کی اسلامی حکومتیں بہت سارے ملکوں کے اندر میں قائم کی. تو ہمیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی قرآن سے وابستہ کرنا چاہیے. ہم قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں تو جیسے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم قرآن کریم پر عمل کرنے